یہ ریڈیو صدائے حریت جموں اور کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے کرفیو بدستور نافذ ہے۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن نے مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، لیکن ان تمام تر پابندیوں کے باوجود کشمیری عوام بھارتی جبر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1 ماہ سے بند مکمل مواصلاتی نظام اور لاک ڈاؤن کے دوران قابض انتظامیہ نے لینڈ لائن فون سروس بحال کرنے کا دعویٰ کر دیا، تاہم اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ شمالی کشمیر کے ڈانگر پورہ سوپور میں آج صبح سویرے ایک جھڑپ کے دوران 4 کشمیری زخمی کیے گئے ہیں، جن میں ایک معصوم بچی عظمی جان بھی شامل ہے۔ یہاں بھارتی فوج نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا تھا۔ سفاق بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے معصوم بچوں کو بھی اپنی درندگی کا نشانہ بناتی ہے۔ معصوم بچی ہبا جان بھی بھارتی درندگی کے نتیجے میں اپنی ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی کارروائیوں میں خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ خبر رساں ایجنسی سکرال.in نے لکھا ہے کہ بھارتی فوجی جب نوجوانوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ اپنا غصہ خواتین پر اتارتے ہیں۔ بھارتی ریاست کیرلا میں ایک ڈاکٹر کے وی بابو نے مقبوضہ کشمیر کے ڈاکٹر عمر سلیم کی بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتاری پر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسے قبل 2 IAS افسر بھارتی غیر قانونی اقدامات اور کشمیریوں کو گھروں میں محصور کرنے پر مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو، ذرائع ابلاغ پر سخت پابندی، مظاہرین پر فوجی بربریت کا 34واں روز۔ ان 34 دنوں میں وہ کون سا ظلم اور بربریت نہیں جس کا مظاہرہ بھارتی قابض فوج نے کشمیریوں پر نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود کشمیر کی سنگین صورتحال بھارت کے قابو میں نہیں آ رہی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کشمیر میں حالات بھارت کے خلاف بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اگرچہ بھارتی عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو کشمیر میں سب کچھ اچھا اور بھارت کے حق میں بتانے کی لاکھ کوشش کر رہا ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ کشمیر کی اصل اور گمبھیر صورتحال کے ساتھ ساتھ بھارت کے قومی میڈیا کی اصلیت بھی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنے سیاسی، سفارتی اور دیگر تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پوری دنیا کو کشمیر کی انتہائی کشیدہ صورتحال اور بھارت کے کشمیر میں انسانیت سوز مظالم سے نہ صرف آگاہ کر رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ گزشتہ روز یوم دفاع پاکستان کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منا کر پاکستان نے ایک بار پھر جہاں کشمیریوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کی، اس کے ساتھ بھارت کو بھی یہ پیغام دیا کہ جبر، ظلم یا 5 اگست جیسے اقدام سے کشمیریوں کا حق خود ارادیت ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تبصرہ ختم ہوا۔